دل سے میرے لیے بد دعائیں نکلیں گی یار۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ تعالی، یار ایک بات بتاؤ، اگر کسی کی آہ، کسی کا درد، کسی کی دعا اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو پتہ نہیں ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا۔ اگر کسی کی بد دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، پھر ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر ہماری کوئی بھی عزت کرنے والا نہیں، پھر ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ جس امام صاحب کی آج اتنی برائیاں کی جاتی ہیں، جس امام صاحب کو آج اتنا زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے، جس امام صاحب کو اتنا زیادہ گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جس امام صاحب کو کوئی عزت، کوئی منصب، کوئی وقار نہیں دیا جاتا، دیکھ جب انتقال ہوتا ہے تو یہی امام صاحب تیرے گھر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہی امام صاحب ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہی امام صاحب ہمارے لیے 10ویں میں، 20ویں میں، 40ویں میں، برسی میں اور سال بھر میں جب بھی گھر والے بلاتے ہیں تو یہی امام صاحب ہمارے اور آپ کے لیے ایصال ثواب کی دعائیں کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بتاؤ ذرا گھروں کے اندر کتنی دعائیں ہوتی ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ ایک رسم ہو گئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے امام صاحب کو بلا لو، بس سارے کام اب امام صاحب کے ذمہ ہیں۔ آج اولاد کے ذمہ کچھ نہیں، شوہر کے ذمہ کچھ نہیں، بیوی کے ذمہ کچھ نہیں، ماں باپ کے ذمہ آج کسی نے کوئی ذمہ داری نہیں لے رکھی ہے بھائی۔ اب ہاں، ماں باپ جن کی اولاد دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تو دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے ہم نے اس طرح کے ماں باپوں کو دیکھا ہے کہ جن کی اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ اپنی اولاد کے لیے دن رات دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کوئی بھی ایسی اولاد نہیں دیکھی کہ جس نے اپنے ماں باپ کے لیے دن رات دعائیں مغفرت کی ہو۔ آج اس اولاد نے، جب اس اولاد کو جاہل رکھا جاتا ہے تو یہی اولاد پھر یہی کرے گی کہ ہمارے مرنے کے بعد میں نہ تو ہمارے لیے نہ تو یہ خود ایصال ثواب کرے گی کیونکہ اس کو آتا نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان نسل کو فاتحہ پڑھنا نہیں آتا تو یہ ہمارے لیے دعائیں کہاں کریں گے۔ آج ہمارے ہم عمر بھائیوں کو قرآن شریف کی تلاوت کرنا نہیں آتی ہے تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا دعائیں مغفرت کریں گے، کیا ایصال ثواب کریں گے، بتائیں۔ اللہ اکبر۔ آج کچھ نہیں ہے بھائی، اور ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ جواب تو دینا پڑے گا، دنیا میں نہ صحیح لیکن میدان محشر میں اگر جواب دیا جائے گا۔ میں کہنا چاہوں گا دنیا بھر کے تمام مساجدوں کے کمیٹی حضرات سے، مدارسوں کے کمیٹی حضرات سے، جو مدرسے مسجدوں کے نظام کو چلاتے ہیں، کہ خدارا آپ ان کی خدمتیں کیجئے، وہ چاہے جو بھی ہیں، اگر کوئی ان کے اندر عیب بھی ہے، اگر آپ کی نظر میں کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ ان سے بیٹھ کر کے بات کریں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان سے مشورہ کیجئے گا۔ حضرت اس طرح سے بات ہے، آپ اپنی اس چیز کو ختم کر دیجئے، حضرت آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں، آپ ان سے بات کیجئے، آپ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ میں پیش آئیے گا۔ اگر وہ آپ کی بات کرنے کے بعد میں بھی اپنے اندر وہ اگر بدلاؤ نہیں کرتے، اپنے اندر اگر وہ سدھار نہیں کرتے، اپنے اندر اگر وہ چینجز نہیں کرتے تو آپ ان کو ہٹا دیجئے گا۔ پھر میدان محشر میں آپ سے نہیں ان سے سوال کیا جائے، پھر میدان محشر میں ان امام حضرات سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ تمہارے اندر یہ کمیاں تھی، تم نے ان کمیوں کو اپنا ختم کیوں نہیں کیا جب ہم نے تم کو اتنا بڑا عہدے سے نوازا تھا۔ پھر ان سے سوال جواب ہوں گے، پھر عوام سے نہیں ہوں گے، آپ سے مسجد کے کمیٹی حضرات سے سوال نہیں ہوں گے، کیونکہ جب آپ سے سوال ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں رب قدیر ہٹانے کی ان کو وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر یہ کمیاں تھی جس کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں انتشار پھیل رہا تھا، کمیاں ان کی ہمارے سامنے آ رہی تھی، ہم نے ان سے کہا بھی لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے رب قدیر ہمیں ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے گاؤں کے یا اپنے علاقے کے، اپنے شہر کی، مذہب اسلام کی، دین کی چیزوں کو صحیح رکھنے میں مجبوراً ان کو وہاں سے رخصت کرنا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا را اپنے اماموں کی قدر کیجئے، جو اللہ نے آپ کو عہدے عطا فرمائے ہیں، جو اللہ نے آپ کو منصب عطا فرمائے ہیں، آپ اپنے منصب کی عزت کیجئے گا، آپ اپنے منصب کی قدر کیجئے گا۔ اور میں کمیٹی کے حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں،
چاہے جو بھی گناہ ہمارے جیسے بھی گناہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بات تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے کمیٹی حضرات کے ہاتھوں میں اللہ نے اپنے گھر کی سنبھالنے کی ذمہ داری دی ہے۔ یار آپ کا کوئی تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ خدا را اپنی عزت کو پہچانے، اپنی شانوں کو پہچانے، اپنے منصب کو پہچانے، اپنے وقار کو پہچانے کہ اللہ نے آپ کو کس منصب سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو کس عہدے سے نوازا ہے۔ دنیا دار کا کوئی بڑے سے بڑا عہدہ ہی کیوں نہ ہو، سارے عہدے دنیا میں رہ جائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس میں یہ مسجد کی ذمہ داری کا عہدہ ہے تو یار یہ بہت بڑا عہدہ ہے، اور دیکھنا کل بروز محشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عہدے کا صلہ آپ کی مغفرت کر کے دے گا، آپ کی بخشش کر کے دے گا، آپ کے گناہوں کو اس عہدے کے صلے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، اس عہدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنتیں بھی عطا فرمائے گا۔ کہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے میرے گھر کی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا، جس نے مساجدوں کی حفاظت کی، جس نے مساجدوں کی ذمہ داری لی، جس نے مساجدوں کی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا، یہ وہ لوگ ہیں، ذرا دیکھو آپ ان لوگوں کو۔ اللہ افسوس ہم اپنا وقار بھول گئے، ہم اپنا مقام بھول گئے، ہم اپنی عزتیں بھول گئے، ہم اپنے عہدے بھول گئے، ہم اپنی شان بھول گئے، ہم اپنی ذات بھول گئے، ہم اپنا کردار بھول گئے، ہم مذہب اسلام کی پاکیزگی بھول گئے، ہم مذہب اسلام کی خوبصورتی بھول گئے۔ یار ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے اس دنیا کے اندر رہ کر کے۔ اللہ اکبر۔ خدا را دین کے قریب آئیں، مذہب اسلام کے قریب آئیں، دین مصطفیٰ کے قریب آئیں، اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں، اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، انجینئر بنائیں، اپنی اولاد کو بڑے سے بڑے عہدے پر لے جانے کے لیے اسٹرگل کیجئے گا، محنتیں کیجئے گا، اپنی اولاد کو کامیاب بنائیں، زندگی بھی ان کی اچھی ہو جائے، ان کی دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے، آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ خدا را اس طرح سے ایک ماحول کریٹ کیجئے گا اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے قصبے کے اندر، اس طرح سے ایک ماحول کریٹ کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ یار چاروں طرف بہاریں ہی بہاریں نظر آئیں گے۔ خدا را اپنے مذہب کے اماموں کی عزت کیجئے گا، اپنے علماء کی عزت کیجئے گا، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی دل نہ دکھائیں کسی کا۔ خدا را کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں۔ کیسے بہتے ہیں میری آنکھ سے آنسو رس رس کے، وہی دل سمجھے جو ٹوٹے ہوں ان راہوں میں جس جس کے۔ اور لوگ مرہم کی جگہ زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، خیر جانے دو میں کسے چھوڑوں اور نام لوں کس کی۔